اگر آپ کو امیگریشن بینیفٹس لینے ہیں تو اب آپ کے لیے کچھ نئی شرائط طے کر دی گئی ہیں۔ لیکن اب جو بینیفٹ دینے کے لیے دو نئی 3 شرائط سامنے آ گئی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، میں فیاض محمود ہوں اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو امیگریشن بینیفٹس لینے ہیں تو اب آپ کے لیے کچھ نئی شرائط طے کر دی گئی ہیں۔ اگر تو آپ ان شرائط کے اوپر منو ان عمل کر دیں گے تو پھر تو آپ کے لیے وہ بینیفٹس کا حصول ممکن ہو جائے گا، لیکن اگر آپ اس سے انکار کریں گے تو پھر اب آپ کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں، کیونکہ اس وقت امریکی انتظامیہ کی جانب سے مختلف قسم کے رولز اینڈ ریگولیشنز متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک نیا رول سامنے آیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اب تمام جو انٹری اور ایگزٹ ہے اس پہ لوگوں کے جو ہے وہ فنگر پرنٹس لیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ ان کا جو فیس جو ہے اس کو بھی ریکگنائز کیا جائے گا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہر اس شخص کے اوپر نظر رکھنا ہے جو امریکہ میں انٹر ہو رہا ہے یا پھر یہاں سے روانہ ہو رہا ہے۔ تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم تمام لوگوں کی سیکیورٹی کو اسی طریقے سے آگے بڑھائیں گے، اور تاکہ لوگوں کو ہم جان سکیں کہ جو بھی شخص امریکہ میں آیا ہے یا پھر گیا ہے تو اس کا امریکی مفادات کو کوئی نقصان نہیں ہے، یا پھر وہ لوگ جو اکثر یہاں پر آتے ہیں اور آنے کے بعد چھپ جاتے ہیں، سکپ کر جاتے ہیں، تو ان کو بھی پکڑنا مقصود ہے۔ لیکن اب جو بینیفٹ دینے کے لیے دو نئی 3 شرائط سامنے آ گئی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، جو آج کے اس ویلاگ میں ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، اس وقت امریکی محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کی جانب سے ایک نیا رول متعارف کروانے کی بات کی جا رہی ہے، اور اس رول کے تحت اب 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو ابھی سے ہمیں جاننا بہت ضروری ہے، جن کے متعلق آپ کو پہلے سے معلومات ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپلیکیشن دیتے ہیں یا پھر کوئی سپانسر ہوتا ہے تو اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ بہت سی چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں، اور وہ جب اسی پرانے قانون کے تحت وہ اپلیکیشن دے دیتا ہے تو اس میں ڈسمس ہوتا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ اپریل میں جو گرین کارڈ کے اپلیکیشن کے لیے فارم تبدیلی کر دی گئی تھی، نیو ایڈیشن لایا گیا تھا۔ اب اس میں بہت سے کیسز ایسے سامنے آئے جس میں لوگوں نے ایک فارم تو نیو لگا دیا، دوسرا پرانے ایڈیشن کا ہی لگا دیا، تو جس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ جاتے ہی آپ کی درخواست ڈسمس ہو گئی۔ تو اس لیے آپ نے کیئر کرنی ہے کہ جو بھی فارم آپ لگا رہے ہیں وہ نیو ایڈیشن کا لگانا ہے جو اپریل کے بعد متعارف کروایا گیا ہے۔ اب DHS نے ایک نیا رول تجویز کیا ہے، ایک نیا ضابطہ بنانے کی کوشش کی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے امیگریشن کے فوائد لینے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ہر اپلیکینٹ کو، ہر سپانسر کو اس کے بائیو میٹرک لینی ہے، اس کا DNA ٹیسٹنگ ہوگی، اور جس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو فردر آگے بڑھایا جائے گا۔ اب اس میں بھی کچھ چیزیں انہوں نے نئی ریکوائرمنٹ رکھی ہیں، اور یہ کیوں رکھی ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو فیڈرل رجسٹر میں تجویز سامنے آئی ہے اس کے مطابق یہ امپورٹنٹ کیوں ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے، کیونکہ یہ جو قانون تجویز کیا جا رہا ہے DHS کی طرف سے، اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جناب تقریباً تمام اپلیکینٹ اور اس میں امیگریشن سے ریلیونٹ جتنے بھی وہ افراد ہیں تمام کے اوپر ایک بائیو میٹرک معلومات حاصل کرنے کا ایک قانون لاگو ہوگا۔ پہلے بھی تھا لیکن اب اس میں وسعت دی جا رہی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ صرف جو ہے اب عمر کی بھی پرواہ نہیں کی جائے گی، اور سوائے چند ان لوگوں کو اس سے استثناء حاصل ہوگا جن کو باقاعدہ طور پہ ایگزمپٹ کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ تقریباً آلموسٹ سبھی لوگ اس ضابطے میں آئیں گے، اور DHS نے غیر ملکی جتنے بھی شہریوں کی گرفتاری کے بعد بائیو میٹرک معلومات کو اکٹھی کرنے کا اختیار ہے اس کو اب وہ وسعت دے رہا ہے، اور پہلی بار باضابطہ طور پر وہ کہتے ہیں کہ جی بائیو میٹرکس کی ہم ایک نئی ڈیفینیشن بھی متعین کریں گے، جس میں فنگر پرنٹس ہوں گے، آپ کا چہرہ جو ہے اور آنکھ جس کو آئرس کہتے ہیں اس کو سکین کیا جائے گا، اور DNA شامل کیا جائے گا۔ یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں جو رکھی گئی ہیں۔ پہلے میں نے آغاز میں آپ کو بتایا کہ جو سکین کیے جا رہے ہیں چہرہ اور دیگر چیزیں وہ انٹری اور ایگزٹ پہ، لیکن اب یہاں پہ انہوں نے تمام امیگریشن کی درخواستوں پہ اس کو لاگو کر دیا ہے۔ اب جو ماہرین ہیں وہ اس پالیسی کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو جناب اس میں جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بائیو میٹرک کی جو انفارمیشن ہے
یہ پہلے کے منصوبے کا ہی ایک اگلا فیز آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، پہلے سے لاگو تھا لیکن اب اس میں وسعت دی جا رہی ہے، اس میں فردر ایکسٹینشن کی جا رہی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ تجویز جو ہے بائیو میٹرک کی معلومات جو ہے اس کا دائرہ کار اب مزید وسیع کیا گیا ہے تاکہ جتنے بھی اپلیکنٹ ہیں، چاہے وہ پٹیشنر ہیں چاہے وہ سپانسر ہیں، وہ اب اس کی زد میں آئیں گے، اور خاص کر ایج کی جو ایک حد تھی، لمٹ تھی، وہ بھی ختم کر دی جائے گی، کیونکہ عام طور پہ ہوتا یہ تھا کہ 14 ایئر سے کم بچوں کی نہیں لیا جاتا تھا، یہ والی اس طرح کی ریکوائرمنٹ ہوتی تھی، یا پھر 79 ایئرز اولڈ لوگوں کے لیے ایسی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی تھی، لیکن اب وہ بھی اس جو ہے زد میں آئیں گے اور ان کو بھی انہی درخواستوں میں اس فیز سے گزرنا پڑے گا۔ اب اس تجویز کے تحت بائیو میٹرک کی جو معلومات کی اقسام ہے اس کو بھی وسعت دی جا رہی ہے، اور یہ ضابطہ بائیو میٹرکس کو صرف فنگر پرنٹس، آپ کے سگنیچر اور آپ کی پکچر تک محدود نہیں رکھے گا، بلکہ آنکھ کا اسکین بھی ہوگا، آواز کا نمونہ بھی لیا جائے گا، اور حتیٰ کہ ڈی این اے کو بھی شامل کیا جائے گا۔ اب بعض صورتوں میں جو ڈی این اے ہے وہ ایک اچھی چیز بھی ثابت ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ جب ڈی این اے ہو جائے گا تو ان کو پھر برتھ سرٹیفکیٹ اور دیگر اپنا ریلیشن ثابت کرنے کے لیے جو ہے وہ زور نہیں لگانا پڑے گا، بلکہ وہ خود ہی ہو جائے گا، اور بہت سے لوگ پہلے اس پریکٹس کو چاہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہو جائے، اور وہ کیونکہ جو اپلیکنٹ ہوتا ہے یا پھر جو بینیفیشری ہوتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ڈی این اے کروا لیں تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ ان کے درمیان واقعی ایک جو ہے بلڈ کا رشتہ ہے اور تعلق موجود ہے۔ اب اس میں جو یہ ضابطہ ہے اس کی جناب بائیو میٹرک ڈیٹا کا جو دوبارہ استعمال ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا، ڈی این اے کا حصول ہوگا اس کو وسعت دی جائے گی، اور غیر ملکی اور جو ہوں گے ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ان کے تحت بائیو میٹرک اپوائنٹمنٹ سے غیر حاضری کے لیے معافی کا معیار بھی مقرر کر دیا جائے گا، اور یہ ان درخواست دہندگان کے لیے بھی شرائط میں تبدیلی متعارف کروائی جا رہی ہے جو VAW وائلنس اگینسٹ ویمن ایکٹ یا پھر ٹی نان امیگرنٹ اسٹیٹس کے تحت اپلیکیشن دے رہے ہوں، اور ان کی جو گڈ مورل کریکٹر کے ثبوت ہیں اس کے بھی اب نئے سٹینڈرڈز کو طے کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ اسی کے تحت ہی ایک نئے سٹینڈرڈ بھی سیٹ کیے جائیں گے، اور DHS کے مطابق اس رول کا مقصد یہ ہے کہ یہ واضح کرنا ہے کہ بائیو میٹرکس کس مقصد کے لیے جمع کی جا سکتی ہے، اور پرسن سینٹرک ہوگا، چیزوں کو لایا جائے گا تاکہ USCIS اب ہر فارم کو الگ الگ نہ دیکھے، بلکہ ایک جو ہے شخص ہے اس کی بائیو میٹرک ہوگی، اور اس کے بعد اس کا ریکارڈ مجموعی طور پہ ان کے پاس ہوگا، اس کو دیکھ لیا جائے گا، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ اب یہ جو ہے اس وقت چیزیں سامنے آ رہی ہیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ انٹری اور ایگزٹ کے اوپر بھی نئے قوانین جو ہیں وہ لائے جا رہے ہیں، اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ تجویز بہت بری نہیں ہے، اچھی ہے، اس سے چیزوں کو امپروو کرنے میں مدد ملے گی اور لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوگی، لیکن بہت سے لوگوں کو اس پہ سفر بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب اس حوالے سے اس تجویز کے تحت ایک تو عمر کی حد انہوں نے ختم کرنے جا رہے ہیں، امیگریشن سے متعلق کسی بھی اپلیکنٹ یا پھر سپانسر یا بینیفیشری کی معلومات کے حصول کے لیے بائیو میٹرکس جمع کرائے جائیں گے، اور سوائے ان کے جن کو ایگزمپشن حاصل ہوگی، اور غیر ملکی شہری گرفتاری پر بائیو میٹرکس جمع کرنے کے اختیارات میں بھی اس میں بھی توسیع کر دی جائے گی تاکہ اس ٹائم ان کے بھی کیے جائیں۔ اب جناب یہ لاگو کب ہونے جا رہا ہے؟ تو اس میں یہ 2 جنوری 2026 تک اس میں پبلک کی رائے لی جا رہی ہے، اور یہ تمام جو اس پہ انالیسز آئیں گے، لوگوں کی رائے آئے گی، وہ فیڈرل رول میکنگ پورٹل ہوگا، اس کے رول میکنگ ہوگا جناب، اس پہ جمع کروانے ہوں گے، اور اس کے بعد حکومت فیصلہ کرے گی کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ تو دوستو یہ تھی کچھ تبدیلیاں جو ہونے جا رہی ہیں، آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں، اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں خوش رہیں، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔